السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی و سامعین کرام، آج کا موضوع ہے کسی کو قرض دینا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات گرامی و حاضرین مجمع، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں سے ایک چھوٹی سی حدیث پاک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا خلاصہ یہ ہے: جس کے پاس ادائیگی کا انتظام ہو جائے اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم کی بات ہے۔ قرض بری بلا ہے۔ بہت سے لوگوں کو قرض لینے کی عادت ہوتی ہے۔ ضرورت اور بلا ضرورت قرض لیتے رہتے ہیں۔ جب بہت سا قرض چڑھ جاتا ہے تو ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور ہر ایسے آدمی کی تلاش میں وہ رہتا ہے جس سے قرض مل سکتا ہو۔ جہاں کہیں نیا آدمی سے میل جول ہوا، موقع پا کر اسے داغ دیا۔ اب وہ بیچارہ آگے پیچھے پھرتا ہے، قرض ادا کرنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ جب قرض لیا تھا تو دوسرا منہ تھا، عاجزی کے ساتھ مانگ رہا تھا، اور جب قرض دینے والا مانگ رہا ہے تو اس کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں ہوتا۔ جہاں اس کو دیکھا صورت بدل جاتی ہے، بخار چڑھ جاتا ہے۔ بعض تو بڑی بے باکی کے ساتھ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں دیتا، جو چاہے کر لو۔ قرض بہت ہی مجبوری میں لیا جاتا ہے، اور جیسے ہی انتظام ہو جائے فوراً ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روپیہ کی آمد پر ادائیگی کو منحصر نہ رکھے، بلکہ گھر کی چیز فروخت کر کے، محنت و مزدوری کر کے جس طرح ممکن ہو جلد سے جلد قرض ادا کرنا چاہیے۔ قرض لے کر ادائیگی کرنے کی نیت ہو تو اللہ تعالی غیب سے ادائیگی کے لیے رقم مہیا کر دیتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں صوفی شیخ احمد کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ قرض لے کر مریدوں اور مہمانوں کی مہمانی کرتے رہتے تھے۔ ان کے ذمہ بہت سا قرض ہو گیا، وہ بیمار ہو گئے، صحت سے مایوسی ہونے لگی تو قرض خواہوں کے تقاضے شروع ہو گئے۔ ایک دن بہت سے قرض خواہ ایک ہی وقت میں پہنچ گئے۔ یہ سب جمع تھے کہ ایک حلوہ فروش کا بچہ حلوہ بیچ رہا تھا، آواز لگا رہا تھا، ادھر سے ادھر گزر رہا تھا۔ شیخ نے اسے بلوایا اور سارا حلوہ خرید کر حاضرین کو کھلا دیا۔ حلوہ فروش کا بچہ دام مانگ رہا ہے تو شیخ نے فرمایا، ان قرض خواہوں کے ساتھ تم بھی لائن سے بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملے گا تو تم کو بھی مل جائے گا۔ بچے نے رونا شروع کیا کہ خالی ہاتھ جاؤں گا تو میرے ابو ماریں گے، امی کیا کہے گی۔ حاضرین کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی کہ شیخ نے یہ کیا حرکت کی، ناحق بچہ کا دل دکھایا۔ شیخ خاموش تھے اور گویا کچھ انتظار کر رہے تھے۔ شیخ کا انتظار جلد ہی اس طرح سے ختم ہو گیا۔ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے ایک بڑی رقم شیخ کی
خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ شیخ نے فوراً سب قرض خواہوں کا قرض ادا کر دیا۔ یہ شیخ کی کرامت تھی، مگر نہایت عجیب بات تھی جس کا شیخ کے عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ چنانچہ خلوت میں خادم نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ کے ذمہ اتنا قرض تھا، قرض خواہوں کے تقاضے تھے اور وہ سب مطالبہ کے لیے جمع تھے، آپ نے اس پر بھی اتنا زیادہ حلوہ خریدا اور سب کو کھلا دیا، قرض اور بڑھ گیا۔ لوگوں کو آپ کی یہ بات ناگوار بھی ہوئی۔ شیخ نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی مجھے بار قرض سے سبکدوش فرما دیجئے۔ بارگاہ خداوندی سے جواب ملا کہ کوئی رونے والا ہو تو دریائے رحمت جوش میں آئے، اور قرض خواہ حضرات تشریف فرما تھے، مگر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کے دلوں میں غصہ تھا اور ایک طرح کی سختی تھی، مگر اس کام کو حلوہ فروش بچہ نے کیا۔ جب میں اس کا سارا حلوہ خرید لیا اور وہ داموں سے مایوس ہوا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کا رونا کسی وجہ سے بھی تھا، مگر دل دکھے کا رونا تھا۔ اس رونے پر ہی رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ چنانچہ اس باکرامت واقعہ کے متعلق حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی میں فرماتے ہیں، تانا گریت کود کے حلوہ فروش بہر بخشائش نمی آید بجوش، یعنی جب تک حلوہ فروش بچہ نہ رویا دریائے کرم جوش میں نہیں آیا۔ تانا گیریت ابر کے خندوش چمن، تانا گیرد طفل کے جوشد بلبن، یعنی رونا عجیب تاثیر رکھتا ہے کہ جب تک ابر پر گریا تاری نہ ہو بارش نہیں ہوتی ہے، چمن ہنس نہیں سکتا۔ جب تک بچہ نہیں روتا ماں کا دودھ سینے میں جوش نہیں مارتا۔ قرض کی ادائیگی کا انتظام ہوتے ہوئے ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ ادائیگی کا انتظام ہو، اس کا ٹال مٹول کرنا، قرض ادا نہ کرنا یہ ظلم کی بات ہے۔ جس شخص نے نیکی کی تمہاری ضرورت کے وقت کام آیا اور ادھار دیا، اس کو یہ سزا دے رہے ہو کہ تقاضے کے لیے وہ بار بار آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اور انتظام ہوتے ہوئے اس کو نہ دیتے ہو۔ یہ شرعاً اور عقلاً ظلم کی بات ہے۔ فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ قرض کے سوا شہید کا ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے۔ شہادت کتنی بڑی نیکی ہے کہ آدمی جان تک دے دیتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ لیکن حقوق العباد پھر بھی معاف نہیں ہوتا۔ ضرورت پر قرض لے کر تاریخ متعینہ پر ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی روشنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔